نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے جو رشتے پڑھے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا درس ہوا ہے. اسلام اور عورت کے عنوان سے گزشتہ درس میں یہودی مغربی پالیسی کے خلاف کہ اسلام میں جو عورت کا مقام ہے کسی بھی مذہب میں ویسا مقام نہیں. ان کی پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کی جو حفاظت ہے، ان کی عزت، حرمت، بیٹی ہے تب بھی عزت، بیوی ہے تب بھی عزت، بہو ہے تب بھی عزت، ماں ہے تب بھی عزت. ان کے اسٹیٹس میں کوئی کمی نہیں. پیدا ہوتے ہی شکلیں جتنی بھی بدل جائے لیکن کمی نہیں واقع ہوتی. اور کیوں نہیں واقع ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ پاک جب کسی کو عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اسی لیے ان کی عزت کو سلیکٹڈ عزت کہتے ہیں. الیکٹڈ عزت جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے. اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے اور تم کو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے کہ ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و افضل محمد رسول اللہ پروردگار عالم نے ایسی عزت دار شخصیت کسی کو پیدا نہیں کیا اور چاہا بھی نہیں کہ پیدا ہو. ایسی باعزت شخصیت کو بھی ایک عظیم الشان عورت ہی جنم دے. عورت کا مقام کتنا عظیم ہوگا اسے اندازہ لگا سکتے. کچھ حالات کی شکار ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مذہب کے آنے والے کچھ حالات کی شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ پریشانیاں در آتی ہیں عورتوں کے حوالے سے، لیکن اسے بیس نہ بنایا جائے. بیس قرآن اور سنت اور حدیث کو بنایا جائے. اللہ نے رسول کو، رسول نے 11 بیویاں، اور سوچئے جب بوڑھیوں کو اتنی عزت دے سکتے ہیں جوانوں کے حوالے سے کیا ان کے اندر رسپیکٹ اور تصور ہوگا عزت کا. یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جسے سب لوگ ریجیکٹ کر دیں، جسے سوچنا گوارا نہ کرے، دیکھنا گوارا نہ کرے، شادی بیاہ کے حوالے سے رسول اعظم نے دیکھا ہی نہیں بلکہ اپنا خود نصیب فرمایا، عزت نصیب فرمایا، اپنا شرف لقب عطا فرمایا. کہنا یہ ہے کہ عزت کا بڑا مقام ہے. میں یہ پر سکھاتے ہیں اسلام اور عورت کے نام سے. آج بھی مردوں کو، خاص طور سے شوہروں کو، حق اور شوہروں کے کنڈیشنلی پہلو عزت ہی کے حوالے سے عطا فرما رہا ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں. کھیت کی 4 کونے ہوتے، 4 سمت ہوتے ہیں. جو کھیت، آپ کا جتنا بھی کھیت ہے آپ اس سے آگے جوت نہیں سکتے، اس سے اس کے اندر جتنا چاہیں جس طرح چاہے آپ جوتیں، لیکن الٹا پلٹا بھی جوتنے کا آپ کا ادھیکار نہیں ہے. جیسے آپ کھیت کو اگر جوتے تو آپ کو اچھے سے جوتنا ہوگا، تب زراعت آئے گی، تب کاشتکاری ہوگی. اب ذرا سے جوت لیں گے، الٹا پلٹا جوت لیں گے، نہیں. کھیت کا جو حق ہے اس کو بھی اس کی حیثیت ہے. تو بیوی کو کھیت سے تشبیہ دینے کا مغربی تصور کیا ہے پہلے آپ دھیان دیجیے. یہودی تصور کیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے عورت کو یوز کر سکتا ہے، جیسے کھیت کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کھیت، تو قرآن کی تفسیر کرنے والے صاحب محمد رسول اللہ. وہاں بھی ہمیں پہنچنا ہوگا کہ کھیت سے
استعمال کریں. آقا فرماتے ہیں کہ بیوی تمہارے لیے کھیت ہے، جیسے چاہو یوز کرو، لیکن یاد رکھنا جو جوتنے کی جگہ ہے اسی جگہ کو جوتنا، اس کے علاوہ نہیں جوتنا. آپ دیکھیں ہوں گے کہ اڈے باندھ دیتے ہیں کھیتوں پر، وہ اڈے بھی کھیت ہی کے حصے ہوتے ہیں، لیکن جوتنے والا اڈے کو نہیں جوتتا ہے، اس کے بعد جوتنا. دیکھیں یہ سب کنڈیشن ہے، یہ سب پہلو ہے. تو بیوی سے جمع کرنا، بیوی سے قربت کرنا، بیوی سے صحبت اختیار کرنا تو ایک مقام مخصوص ہے صرف، اور اس کے علاوہ کسی اور مقام سے آپ صحبت نہیں کر سکتے، نفس کی تکمیل نہیں کر سکتے، خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے. وہی ایک مقام ہے، اور اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. صرف اس مقام سے آپ صحبت کر سکتے ہیں. ہاں اس مقام کے استعمال کے لیے آپ کھڑے ہونے، بیٹھ کر کے، آگے پیچھے، جدھر چاہے جیسے چاہے آپ اس مقام کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس مقام کے علاوہ کسی وقت یوز نہیں کر سکتے. اس سے لواطت کا حکم جو ہے باطل نظر آ رہا ہے. لواطت کہتے ہیں مرد اور مرد ہم جنس پرستی سے، ہم جنس پرستی کی جو شادی کے مرد اور مرد کی شادی جو برطانیہ میں اپنا اجازت بھی دیتی ہے، حکم دیتی ہے کہ مرد اور مرد شادی کر سکتے ہیں. معاملہ نہیں، مرد اور مرد شادی خواہش کی تکمیل کا نام نہیں ہے، نسل انسانیت کی بقا، نسل انسانیت کی فروغ کا نام ہے. شادی صرف انجوائے اور خواہش کی تکمیل اگر مقصود ہوتی تو نکاح کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تکمیل تو کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، خواہش کی تکمیل اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کنڈیشن اللہ پاک نے رکھا. اسی کو فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنے کھیت کے پاس جیسے تم چاہو. لیکن آگے فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت میں ہے وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے پیش کرو. پیش کرو کیا؟ جب بھی بیوی کے پاس جاؤ تو جماع کی دعا اور قرب کی دعا پڑھ لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. کیوں؟ یہ بیوی سے قرب عبادت ہے، خواہش کی تکمیل اور انجوائے نہیں ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ امام شافعی کے نزدیک تو نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے بیوی کے پاس بیٹھنا اور بیوی کے پاس تخلیہ کرنا، خلوت کرنا. سمجھ گیا؟ کیوں؟ ساری عبادتوں کا مرکز فکر و دل ہے، دل اور فکر مطمئن ہے تو عبادت میں مزہ آئے گا. اور اس کو صحیح رکھنے کے لیے آپ کو خواہش کو کچلنا ہو، اور خواہش کے کچلنے کے لیے رب نے بیوی رکھا ہے. عبادت ہے، اس لیے وقدموا لانفسکم، اپنے لیے پیش کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے دعائے جمع پڑھ لو. واتقوا اللہ واعلموا، دیکھا واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے کرنا، بھول مت جانا کہ تم اپنی بیوی کے پاس ہو تو اللہ پاک جو ہے تم سے دور ہے، اللہ پاک تمہاری ہر حرکتوں سے واقف ہے. اللہ سے کرنا. واعلموا، یقین رکھنا، انکم ملاقوہ، کہ تم اسی سے ملاقات کرنے والے ہو، تم اس سے ملنے والے ہو. وہ پوچھے گا کہ جو میں نے حبیب بتایا تھا اور حبیب نے جو کنڈیشن بتایا تھا اس کے علاوہ تم نے کچھ اور بھی غلط غلط تو نہیں کر دیا؟ پوچھے گا. وہاں کوئی چیز اب یہاں پر ایک بات، بیوی ہے تو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کنڈیشن ہے. ایسی ہی جیسے 4 رکعت ظہر کی نماز تھی، آپ 6 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ایک کنڈیشن، شرعی کنڈیشن میں آپ کو ڈیوائڈ کرنا نہیں ہے، آپ کو آگے پیچھے کرنے کا حق ہے. لہٰذا بیوی سے بھی ملنے کا ایک کنڈیشن ہے. یہ صرف اولاد کے پیدا کرنے کی جگہ میں مل سکتے. ہاں اس جگہ سے ملنے کے لیے کنڈیشن نہیں ہے. آگے پیچھے جیسے جس طرح سے بھی آپ چاہیں بندے کا اہتمام کر کے، اس قانون کا اہتمام کر کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. اللہ پاک آگے فرماتا ہے وبشر المؤمنین، اور جو میری بات پر عمل کرے گا. انہیں خوشخبری سنا دو میرے حبیب سے، انہیں خوشخبری سنا دو. کتنا پوتر تصور تھا. آگے دیکھیے فرماتا ہے تجعلوا اللہ عقدۃ لایمانکم. اس آیت کریمہ میں ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے تو صحابہ کو نازل ہوئی ہے، صحابہ سامنے ہے. لیکن اس آیت کریمہ میں دیکھیے کوئی بھی اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے، متقی ثابت کرنے کے لیے، پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے، خاص طور سے گھر کے تھوڑے سے ماحول کو اپنے سامنے رکھیے، معاشرے کے ماحول کو سمجھیے. کہ کبھی بھی کرپٹڈ لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے قسم غلط، میں قسم غلط کھا سکتا کیا؟ میں قسم کھا کے گیا ہوں، میں غلط نہیں کرتا، میں غلط نہیں ہوں، وہ غلط ہے. ظاہر کرنے کے لیے لوگوں میں
اسی طرح اللہ کی قسم میں تو ہر وقت پابندی سے نماز پڑھوں گا، تقویٰ ثابت کر کے اور اللہ کی قسم میں اپنی بہو کو کبھی نہیں ستاتا ہوں، اس اللہ کو ثابت کر خیر خواہ ثابت کر کے یہی سب ہوتا ہے۔ تو قسم کھانے کے لیے لوگوں میں بھاگ بنانا، نیکوکار ثابت ہونا، متقی پرہیزگار ثابت ہونے کے لیے اللہ کی قسم کرنا۔ چنانچہ یہ منافقین کے لیے خاص طور سے اس تصور کو آپ دیکھیے تو منافقین کے لیے آیت ہے، لیکن اگر ہمارے اندر بھی ایسی حرکت آ جائے تو صفت نفاق تو آ سکتی ہے، اگرچہ منافق نہیں ہو سکتے، نفاق کی صفت تو آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ بھی کبھی بھی اگر جب آپ کی یہی نہیں ہے غلط تو قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ چاہیے جو کرنا ہے کرو، نہیں کھاؤ، یہ کوئی سپریم کورٹ کی کوئی عدالت ہے کیا کہ قسم کھاؤ؟ ہم نے نہیں کہا تو نہیں کہا، جو کرنا ہے کرو، اللہ کو اپنی قسم کا نشانہ بار بار نہ بناؤ۔ یہ منافقین آج بھی آپ سعودی عرب وغیرہ جائیے، عمرہ حج کرنے اگر گئے ہوں گے تو آپ جائیے دکان وغیرہ شاپنگ، اس میں موبائل دینے کے بعد کہے گا، آپ پوچھے کتنا دام ہے، کوئی اتنا، اور اس کے بعد اگر آپ پوچھے گا تو دیکھے گا کہ لینے والے نے تو کہے اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ ارے بابا تیرے کو قسم کھانے کس نے کہا؟ میں تو خیر چہرہ بنایا، آج بھی آپ کا ایسا ہوتی ہے تو ایسا قسم ہونا، لوگ پورے قسم جھوٹ کی قسم ایک دم کھاتے ہیں، اللہ کیا بھی ہوتی ہے اس طرح سے، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور ہر کس قسم نہ کھائیے، آپ اگر سچے ہیں تو الحمدللہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ کی سچائی ظاہر کر دے گا، اس لیے احساس خود ہی قسم نہ کھا، اپنے بیٹے کو سامنے نیک ثابت کرنے کا، یہ بہو تم ہی قسم نہ کھا، اپنے بہو کو زیر اپنے ساس کو زیر کرنے کی نہیں، قسم مت کھا، قسم کھانا بالکل حرام ہے بار بار۔ ہاں اگر کوئی ایسا سچویشن ہو بغیر قسم کے کوئی صورت ہی نہیں تو دعویٰ کرنے والے جو ہوں گے وہ قسم کھائیں گے، وہ قسم کھائیں گے، نہیں دعویٰ کرنے والے دلیل دیں گے اور انکار کرنے والے کو قسم کھلایا جائے گا۔ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اس راستے سے نکلے، تب اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو دلیل پیش کیجیے، ہاں آپ نکلے ہیں یہاں سے وہاں گئے بس یہاں جو بھی آپ کو دلیل، اور جب میں انکار کرتا ہوں کہ آپ جھوٹ کریں تو ان کو کہا جائے گا آپ قسم کھائیں۔ تو انکار کرنے والے کو قسم ہے، اس پر ابھی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حدیث ہے کہ دعویٰ کرنے والے پر قسم ہے اور انکار کرنے والے پر، دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے اور انکار کرنے والے پر قسم ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہر جگہ پہ۔ ہم الٹے پلٹے دوستوں کے سامنے بیٹھے ہیں، ارے قسم کھا کے 5 منٹ پہلے سے بیٹھا، یہ سب حرکت ہے، بالکل ایسا ہوگا نہیں، تو عکاسی کر رہا ہوں اس سے آپ کو سمجھ پائیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کیجیے گا، قسم بار بار اللہ کی تو کھائیے ہی نہیں، اور اس میں اور کہہ دوں باپ کی قسم بھی مت کھائیے، دادا کی قسم بھی مت کھائیے، اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ حدیث من حلف بغیر اللہ، من احلف یا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی وہ شرک ہے۔ معاشرے میں بیوی جو ہے شوہر کی قسم کھا لیتی ہے اور کہتی ہے میں آپ کی قسم غلط کھاؤں گی، کیا اچھی بات ہے، اور شوہر بھی میں تمہاری قسم غلط کھا کھاؤ، سب قسم کھائے تو قسم نہیں ہے، قسم اٹھانا بھی نہیں، اللہ کی قسم۔ اگر آپ نے اللہ کی قسم کھائی، توجہ دیجیے، آپ جو مسئلہ بتا رہے ہیں، اگر اللہ کی قسم آپ کھائی اور قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دیے، قسم توڑ دیے، تو آپ پوچھتے کفارہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قسم کھا لیا، بیوی تم سے میں شام تک بات نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، یہ وقت جو ہے تک بات کر لیا، آپ کیا کرنا ہے، شام تک بات نہیں کرتا، قسم توڑ دیے تو کفارہ کیا ہے؟ تو بار نمبر 7 میں فرسٹ پیج میں آپ اس کو دیکھیے، اللہ پاک فرماتا ہے یعاقبکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ کفارہ ادا کرتا ہے کہ تم جو قسم کھاتے ہو، اگر قسم توڑ دیے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا دینا، 10 مسکین کو جتنا کھاتے ہیں آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے، نہ ہائی نہ لو، جو اپنا کھاتے ہیں، اسی لیے اور 10 مسکین کو یا کپڑا پہنانا، کپڑا دینا 10 مسکین کو، یا غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کا ہے تصور ہے، ہاں ہے تصور، اگر کوئی سنی ضرور رکھے گا جیل میں ہے تو آپ جا کر پوچھوا دیجیے، پیسہ دے دیں، آپ زمانہ پوچھوا دیجیے کہ یہاں اللہ کا ثواب ملے گا، کوئی سنی ضرور رکھے گا کسی وجہ سے پکڑا چلا گیا
اللہ معاف کرنا، یہ بھی نہ ہو سکے، دھیان دیں 3 آپشن کے کام، یہ بھی نہ ہو سکے تو کنٹینیو 3 روزہ رکھنا. یہ سب اللہ کے واسطے ہے، اندر اندر نہیں بولنا ہے روزہ چاہیے نہیں، روزہ بھی لاسٹ نہیں ہو سکے تو ایسا پانی نہیں ہو تو تیمم کرنا نا، تیمم کر لیتے ہیں، پانی کرے تو بیٹھ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی. تو قدرت کیپیسٹی ہر حکم میں ہوا کرتی ہے. اللہ پاک آپ کو اویلیبل ہے، قدرت ہے، کیپیسٹی ہے، تو آپ کو یہ کفارہ ادا کرنا. قسم پہلے تو قسم کھائیے، لیکن اگر کھا لیا اور قسم توڑ دیے تو قسم کا کفارہ ہے. اس کو دھیان رکھیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ جانتا ہے. سننے والا بھی اللہ، سننے والا کیا مطلب؟ جو تم کہے ہو قسم کے جملے وہ بھی سن لیا، اور جو تم اس کو پورا کرو گے یا نہ کرو گے وہ بھی جانتا ہے. وہ بھی جانتا ہے، اللہ وہ چیز جانتا ہے. اس لیے ابھی لاسٹ میں بتایا 3 روزہ نہ کرتے، حضرت میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ہاں ایک بھر کر پالیسی بھر کر مفتی صاحب کا مسئلہ ہے، پوچھو اپنے دل سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھ کر کے ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل گناہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے کرو اندر اندر کچھ بھی کرنا ہے، یہ نہ ہوگا 70 کرو یہ ہو سکتا ہے چھپا دے. لیکن مفتی سے پیسہ، کیونکہ مفتی عام مفتی سے کچھ تو خیر ہو جائے گا، ہمارے سے پوچھے تو ہم کل تک پوری دنیا ہی خراب کرتے ہیں. ہاں کچھ تو بھی بتاؤ، کیسے تو بھی بتاؤ. کل ایک عورت آئی، آج آنے کے بعد کان میں ناک میں اتنا پہنے ہوئی ہے کہ قربانی اس میں واجب ہے. سمجھ گیا؟ کان اور ناک میں پہنے ہوئی ہے قربانی واجب ہے، لیکن بولے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اندر ایسے محسوس نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں بولے تو ہاں سمجھ آ کچھ نہیں ہے ایسا. دیکھیے مسئلہ ہنسنے کا بھی ہے اور رونے کا بھی، کچھ نہیں بات بڑی اچھی ہے اس سے دیکھیں کچھ بھی نہیں. ہاں شوق کا دیتی ہے کیا کرنا. آپ گھر میں کو دیکھنے والے ہیں نائس کو برتن لے کر تم لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن تمہارے کار میں کیا ہے؟ وہ ممی کے ہنس میں لائی تھی یوز کرنے کے واسطے، کیا ہے سننا دیتے ہیں تو آج ابھی تک مالک کے سامنے بیٹی کی باز بیٹھی تمہارے کام کرتے ہیں تمہاری نہیں، ہم اپنی بیٹی کو دی کو پالنے کے واسطے شادی نہیں کر سکتے، تو ملا کے خطرہ ہوتا ہے. مالک کے سامنے 25,000 روپیہ ایکسٹرا اس کو کہتے ہیں کہ جس پیسے کی طرف کا دھیان ہی نہ جائے، جس پیسے کی طرف آپ کا دھیان ہی نہ جائے، اس کے بغیر آپ کا چارہ چلتا رہے. اب جو پہنے ہوئی ہے وہ تو کھانے پینے کے لیے تو ہے نہیں، ضرورت اصلیہ میں ہے نہیں، اس کے بغیر نہیں وہ کام کر سکتے ان کے، لہٰذا ایکسٹرا یہ لطیف تصور. اسی لیے قربانی کا قسم یہ ہے کہ اس پیسے پر سال بھی نہیں گزرنا. ابھی دیکھتے ہیں اگر آپ کو موجود ہے ابھی آ گیا پیسہ نہیں، جس دن قربانی ہے اس دن پیسہ آ گیا آپ کو 25,000، آپ قربانی کا چیز. جبکہ زکات کا مسئلہ ایسا نہیں، اس پر سال گزرنا، مال پہ سال گزرے تو زکات ہے، مال پہ سال گزرے، لیکن اس میں آپ کو جس دن آ گیا دینا ہے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ کوئی بھی عمل کیجیے اس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہے. تو اسی لیے سے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے میلاد کے حوالے سے یا کسی خوبصورت حوالے سے باتیں چل رہی تھی، تو کچھ ایکسٹرا پہلو حضرت ابو بکر صدیق کو ایسا کیوں کر دیا، فضول خرچی میں ایسا کر کیوں بول دی، لا خیر فی الصرف، اس طرح جملہ بول دی، فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کو کوئی بھلائی نہیں بھلائی کام کرتے تھا. سڈنلی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ولا صرف فی الخیر، لیکن خیر کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف فضول خرچی نہیں بولتے. یہ خیر کا کام کیا تھا؟ اس نے نیت. کبھی کبھی 1 روپے کی چیز 1 لاکھ پہ بھاری ہو جاتی ہے. آپ اس کو محسوس یہاں کے حساب سے، آج کے حساب سے بتا دو، 1 روپے سے کوئی باکس کام آتا ہے، لاکھ روپے آپ کے پاس رکھا ہوا ہو، کچھ نہیں کانٹیکٹ کر سکے کسی سے، لیکن 1 روپے کام آ جاتا ہے جو لاکھوں کو بچا سکتا ہے، جان کو بچا سکتا ہے. وہ اگر فون کر کے پلیز صحیح ہے. تو یہ ہوتی ہے اہمیت. تو انسان کے ہر عمل کی اہمیت اس کی حسن نیت ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کی خوش قسمتی ہے. آج آپ دیکھیے میڈیا، اللہ پاک کو سب کو بچائے. میڈیا میں کیا ہے؟ ایک سوال
ज़्यादा और दुनिया सवाल ये हुआ कि एक कुर्बानी पूरी फैमिली की तरफ से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अरे ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो आप? एक कुर्बानी पूरी फैमिली की तरफ से क्यों ऐसा कर रहे हो? आप होते कौन इस तरह? आप नबी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्बानी पूरी फैमिली की तरफ से, ये उनका इख्तियार है। नबी ने क्या इरशाद किया? आपको क्यों नहीं कहा? नबी मेराज में नबी ने गए, आपको क्यों नहीं गए? नबी जूता पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? नबी पेश आया है, आप क्यों नहीं पेश आया? समझो? तो नबी के अफ़आल और अमाल कुछ ऐसे, नबी पर तहज्जुद फर्ज है, आप पर फर्ज नहीं है। 17 रकात पेशा में, लेकिन नबी रकात पढ़ के चले जाते हो। और नबी एक्स्ट्रा एक नहीं पढ़ते थे कि अल्लाह पाक को आयत उतारनी पड़े। ए मेरे हबीब, आप इतना लंबा मत किया करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। तो नबी पाक ने फैमिली की तरफ से दिया, मैं पढ़ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से दिया है। तो बेटा लाए, एक बेटा अपनी तरफ से, अपने अहल की तरफ, और एक बेटा पूरी उम्मत की तरफ से। आप बताएं, तो ऐसे अगर सुन्नत देखना चाहते हैं तो फिर तो पूरी उम्मत की तरफ से भी देना वाजिब हो जाता है तुम्हारे ऊपर। सही है? ये असल, ये लॉजिक जहां पर दौड़ाना है वहां दौड़ाना। रसूल पाक की हम पर जो तामील जरूरी है वो ऑर्डर में जरूरी है, अमल में, फेल में जरूरी नहीं। नबी क्या कर रहे हैं इसमें फॉलो करना जरूरी नहीं, नबी के क्या हुक्म दे रहे हैं इसमें फॉलो करना। तो नबी ने हुक्म दिया, बड़े जानवर में 7 हिस्से होना, छोटे जानवर में 1। लेकिन ये बकरे को बोल रहे हैं पूरे 80 मेंबर की तरफ से भी, कोई फैमिली मेंबर की तरफ से भी दिए तो चल जाता। क्या है? एक प्लेट में 4 जने भी खाने आ रहे हैं तो भाग जाओगे प्लेट लेकर? नहीं, हमारा पेट खत्म हो जाएगा। सोचो, मुझे बड़ी तकलीफ की बात है ये। और पूरे सोशल मीडिया पे स्पैम किया जा रहा है और लोग हमारे बस, अगर आप लोग नहीं मुतासिर हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की कुर्बानी दीजिए। मैंने जुमा में सुना कहा है कि कुर्बानी गोश्त के लिए मत दीजिए खुदा के वास्ते, इसलिए कि आपके जानवर तो ये जमीन पर रहते हैं, जमीन पर चलते हैं ना। इब्राहिम के ये जानवर जन्नत से आया, लेकिन उस जन्नती जानवर का गोश्त कहां गया पता है? जन्नत की कोई चीज अगर आपको मिलने लगे क्या आप छोड़ेंगे? मन तो सलवा मिला था, इतना मजा आ रहा था, बेअदबी की उठा लिया अल्लाह ने, लेकिन हम लोग जब नाम लेते हैं तो खुदा की कसम हसरतें कब जाती है। सही है? कि क्या है हम लोग ले देते तो, अरे हम लोग रसूल पाक से मिट्टी टच हो जाए तो अदा करते हैं, मन सलवा के ताज़ा करते हैं, इंशाअल्लाह करते हैं। तो जन्नत से आया हुआ मेंढा, उसका गोश्त फिक्र न कीजिए। क्यों? रज़ाए इलाही कुर्बानी देने का, अल्लाह के वास्ते कुर्बानी दीजिए, रज़ाए इलाही के लिए दीजिए, कमांडेड अंदाज में दीजिए, भरोसे के साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी खुदा की खुशनुदी के लिए ही दीजिए, हर किसी और के लिए। आप मदद के एतबार से लाखों खर्च कर दीजिए, लेकिन हिस्से में आप 2000 रुपया खर्च कर रहे हैं कुर्बानी के एक जानवर, तो लाखों का ये 2000 रुपया भारी है सवाल के तरफ से। अल्लाह को इतना महबूब है। कुरान पाक ने कसम तो दे दिया है आपको, लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमागुहा, मेरे पास ये जानवर का खून और जानवर का गोश्त नहीं पहुंचता, तेरी नीयत पहुंचती है, तेरा अकीदा पहुंचता है, तेरा तक़वा पहुंचता है, तेरा इखलास पहुंचता है, तू किस नीयत से कर रहा है वो पहुंचता है। इसी नीयत से हम सब कुर्बानी के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह। और बाकी कुर्बानी की जो एक्स्ट्रा चीजें हैं किसी ऐसी जगह पे हरगिज़ न फेंकिए जिससे खुद आपको तकलीफ हो। क्यों? इसलिए कि क्लाइमेट जब खराब होगा तो हमारे बच्चे भी, हम लोग भी अफेक्टेड होंगे ना। एक्स्ट्रा चीजें जो बाइस चीजें हैं उसके अंदर, मैं एक मसला बता देता हूँ, एक बोटी और रोशनी का मसला मुझे जुमा में बताना था, उसका अभी बता देता हूँ। एक बोटी बोलते हैं, बर्ड्स जिसको यहाँ बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, बर्ड्स जी, गट पेड़ के अंदर जो होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बस समझ जाइए, बहुत बड़ी बात है। ओझली, वो जो बोले गट और बर्ड, बच्चियों से मैं पूछने में पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं पेड़ के अंदर जो रहता है, जिसके अंदर पायखाना रहता है, क्या बोलते हैं उसको? बोटी। चलो ठीक है, तुम समझ गए, बहुत बड़ी बात है, तो उसको नहीं खाना। आप बोले कितने दिन से खा रहे थे, ये सब बोलते हैं नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? एकदम आसानी से समझिए। 22 चीजें हलाल जानवर में हराम है, 22 चीजें, 22 चीजें। उनमें मैं तफसील क्या करूं? ये जो दिखेगा ये मग्ज से जो नाक के जरिए से निकलता है, हम
نکلتے ہیں نا ناک سے، یہ پائخانے سے نہیں آتے، یہ مغز سے آتے، دماغ سے آتے۔ دماغ کا اگر ناک میں آ جائے تو اس کو آپ پھینک دیتے، توجہ دیجیے، اس کو آپ پھینک دیتے۔ دماغ کا ارتھ ہوتا ہے ناک میں جو چیزیں نیگیٹو ہے اس کو بھی نکال کر پھینکنا۔ پیشاب کے جو راستے ہیں، مرد جانور یا عورت جانور، پیشاب کے جو راستے ہیں وہ راستہ بھی حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ جس سے پیشاب گزرتا ہے مرد میں، جانور میں، عورت جانور میں پیشاب میں گزرتا ہے، اس حصے کو بھی نہیں کھانا۔ یہ تفصیل اب میں اسی پر موٹی اور کٹ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کہ جس جگہ سے پیشاب گزر رہا ہے، صرف گزر رہا ہے، تو اس کو نہیں کھاتے۔ اس کے اندر تو پائخانہ اور پیشاب بن رہا ہے، تم لوگ سمجھا؟ دماغ پر تھوڑا زور دیجیے، سمجھ میں آئے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک پیشاب اس میں لگ جائے ہم دھو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر ہی پیشاب ہو ہم دھو سکتے ہیں نہیں۔ تو جب پیشاب کی گزرنے کی جگہ کو آپ نہیں کھا سکتے، بننے کی جگہ کو کیسے کھائیں گے؟ دیکھو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اس طرح سے اگر سمجھائے لوگ آپ بولتے تھے ایسا نہیں ہوتا۔ اب ہاسن پہنے ہوئے تو لوگ شوربے میں خون ملا کر کے پیتے، پینے سے ہوتا ہے۔ دیکھو یہ مت دیا تو پینے سے نہیں ہوتا نا، استغفر اللہ۔ تو ہمارے لیے شریعت ہے، جانور کو سور بھی ہے لیکن رسول نے منع کیا، ختم، خدا نے منع کیا، ختم۔ گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بکرے بھی ہے، یہ سب ہے، یہ بھی جانور ہے، صحیح ہے۔ اور کوئی بریانی نہیں کھاتے ہیں، پتے گندے کھاتے ہیں، اللہ چارہ کھاتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول نے کہا ہے حلال نہیں ہوتا۔ اور سنو، حلال ہی نہیں، پاکیزہ کھانے کے لیے کہا ہے، پاکیزہ۔ اور پاکیزہ بتا چکا ہوں میں، جس کو ایک دم آپ کی عقل اور آپ کی نقل، طبیعت بھی آپ کو قبول کرے، شریعت بھی قبول کرے۔ آپ کو سمجھے نا، لیٹرین میں بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا سکتے؟ آپ بتائیے، آپ کا لیٹرین ہے، کسی دوسرے کا ہے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ ایک دم کھل کر سمجھاؤ تاکہ آپ سمجھیں اس کو، کیوں نہیں کھا سکتے؟ اتنا صاف ستھرا ماشاءاللہ سب کچھ ڈال کر کے ایک دم بالکل ہاتھ میں وغیرہ سب ڈال کے مانگتا ہے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے۔ تو صرف وہ مقام ایسا خالی نسبت رکھے پائخانہ تو آپ کھانا چھوڑ دیتے، یہ نسبت نہیں، پائخانہ ہے وہاں پہ، پیشاب ہی ہے وہاں پہ۔ میں انہیں مطلب فقہائے اسلام نے جو بتایا ہے میں اس کو اپنی زبان میں بول رہا ہوں سمجھانے کے واسطے۔ اس کو بولتے ہیں معدن بول، معدن فرس۔ بول بولے تو پیشاب کی جگہ، فرس بولے تو پائخانے کی جگہ۔ یہ دونوں جگہ اس لیے حرام ہے کہ پیشاب کی گزرگاہ جب حرام ہے تو پیشاب کی بنگاہ حرام نہیں ہوگی۔ پیشاب جہاں بنتا ہے وہاں کیسے حرام نہیں ہوگا؟ اس لیے اس بات کو خیال رکھے گا۔ اب مفتی سے پتا ہے ایسا نہیں ہے، آپ ابھی لاجک، آپ بھی تھوڑا دماغ کا کرائیے۔ اللہ نے آپ کو حیوان سے ممتاز کیوں کیا؟ کھانے کے واسطے نہیں، سمجھنے کے واسطے، ہاں، دماغ دوڑانے کے واسطے، تھوڑا عقل دوڑانے کے واسطے۔ اللہ حیوان کو تو مالیے بھی تو وہ کھاتا ہے، دیکھے ہوں گے ان کو اوپر مالیے بھی چارہ کھاتا ہے۔ اب دیکھیں مار کر کے لے جائے گا سبب ہو جاتا ہے، آپ نے کہنا یہ ہے کہ قربانی کے عظیم شان الحمدللہ برکت شاید ہو چکی ہے۔ ایک دن ہے ہمارے پاس، نماز کی خصوصی پابندی کو ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بہانہ نہیں کرنا کہ نوجوان نہیں سکتے۔ آپ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے جبکہ ملنے کی امید ہے، اور وہاں تو ملنے کی امید نہیں رہتی تھی، شہید ہو جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، پھر بھی چھوڑ دیتے نماز کے واسطے، جہاد کے واسطے، دین اسلام کے واسطے۔ تو نماز نہ چھوڑیے، خاص طور سے خالی علماء یہ بتاتے کہ عید کے فجر کے